अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं मुमताज़ उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। वो खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट को लेकर है, ये तो मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ। अच्छा, ये खुशखबरी ऐसी है कि जिसके सुनने के बाद बहुत से ऐसे लोग जो मायूस होना शुरू हो गए थे, उनकी मायूसी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे जो एतबार या भरोसा खो बैठे थे अदलिया पे, उनका ये एतमाद, ये भरोसा भी बहाल हो जाएगा। और कुछ लोग नाउम्मीद भी हो रहे थे, तो उनकी नाउम्मीदी भी खत्म हो जाएगी और उम्मीद में बदल जाएगी। ये खुशखबरी क्या है, ये बताने से पहले कुछ थोड़ा सा मुख्तसरन मैं यहाँ पर ये अर्ज कर दूं कि जो कौमी असम्बली के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए जो पीडीएम कर रही है कि फंड्स जो फराहम करने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो तो 10 तारीख गुजर गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जवाब भी दाखिल करवा दिया गया, बता दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें नहीं बताएगा तो इलेक्शन कमीशन से भी पूछा जाएगा और उनकी भी पकड़ दकड़ होगी, उनको भी सजा हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर फंड्स फराहम नहीं किए जाते तो भी इलेक्शन कमीशन ने हमें इतला देनी है और जो नहीं फंड्स फराहम करेंगे फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो 11 तारीख तक ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि जी फंड्स हमें जो चाहिए थे 21 अरब रुपया इलेक्शंस के लिए, वो हमें वजारत खजाना की तरफ से यानी कि हुकूमत वक्त की तरफ से नहीं दिए गए। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कोशिश कर रही है कि मामले को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए और मुख्तलिफ ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मामला कौमी असम्बली पार्लियामेंट के जरिए अब जी कायमा कमेटी में भेज दिया गया। जी कायमा कमेटी में बात होगी, डिस्कशन होगी। एक तरफ जब ये अदालती इस्लाहाती बिल लेकर आना था तो तब आपने 24 घंटे के अंदर अंदर सब कर लिया, और उसमें तो बल्कि सेनेट की मर्तबा मामला कायमा कमेटी में भी नहीं भेजा, और इस मामले को आपने कायमा कमेटी में सिर्फ इसलिए भेजा ताकि ताखीर हो। दूसरा, वजीर आजम पाकिस्तान को ना अहली से बचाने के लिए, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को ना अहली से बचाने के लिए मामला कौमी असम्बली में भेजा गया, जबकि मामला कौमी असम्बली में भेजने वाला है ही नहीं। और कौमी असम्बली ने सबसे पहले तो वो 342 के हाउस में 42 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली, जिनमें 28 ऐसे थे जो रिजर्व सीट्स पे थे, उन्होंने दस्तखत किए कि जी हम इस 3 रुकनी बेंच को तस्लीम नहीं करते हैं। हमारी नज़र में ये फैसला 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 का है। जो 4-3 का फैसला है उस पर अमल दरामद किया जाए, उसका नफाज हो। और फिर अब इस फैसले के साथ अगला मरहला क्या कि जी इलेक्शंस के ऊपर जो फैसला हुआ है, हम इस फैसले को नहीं मानते। यानी कि वो कहते हैं कि जी पंजाब और केपीके के इलेक्शंस में जो अभी अलग-अलग करवाने वाली बात है उसकी मुखालफत कर दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से मेरी बात हुई। मैंने पहला सवाल उनसे ये पूछा कि ये बताइए कि ये जो अदालती इस्लाहाती बिल है, इसमें क्या सदर मुमलिकत कुछ कर सकेंगे? अच्छा, कल तक की कानूनी राय मेरे पास ये थी कि जी सदर साहब इसको एडवाइस के लिए या रेफरेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भेज सकते हैं। अभी भी जो 10 दिन हैं सदर पाकिस्तान के पास। लेकिन आज जो जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब की राय है वो ये कहते हैं कि जी अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट सदर मुमलिकत की तरफ से नहीं भेजा जा सकता। 10 दिन का मजीद टाइम है। इन 10 दिन के अंदर अगर वो दस्तखत नहीं भी करते तो ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन और साथ में ये भी कहते हैं कि ये जो अदालती इस्लाहाती बिल है इसकी ज़रूरत भी है और इस पर बड़े अरसे से बात भी हो रही थी, एतराज़ भी था, लेकिन जो इसको लाने का तरीक़ाकार है वो गलत है। वो कहते हैं कि जी इस तरह के जो प्रोसीजर्स में रद्दोबदल है सुप्रीम कोर्ट के, ये किसी बिल के जरिए नहीं हो सकता है। इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि आइन साजी करनी होगी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब से मैंने ये भी पूछा कि अब बताइए कि नाअहल अगर होगा कोई, क्योंकि फंड्स नहीं फराहम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट की तरफ से, तो नाअहली की बात या अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर हम जाते हैं तौहीन अदालत में तो किस पर कार्रवाई होगी? तो उनका कहना था कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब चूंकि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है, और चूंकि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही तो अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ होंगी। उन्होंने कहा जी यूसुफ रजा गिलानी का जो मामला था उसमें फैसला जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब को मौका दिया गया कि आप स्विस हुकाम को खत लिखें। जब उन्होंने नहीं लिखा फिर उनको अदालत में बुलाया गया। अदालत में भी खड़े होकर उन्होंने साफ कह दिया कि जी मैं तो खत नहीं लिखूंगा, तो उनको उसी वक्त सजा सुना दी गई और वो नाअहल हुए और उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो उसी वक्त होगी। लेकिन इस मामले में जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होंगी तो उसमें टाइम लगेगा कुछ, और यही पीडीएम चाहती है। पीडीएम चाहती है कि इस मामले को ज्यादा से ज्यादा लटकाया जाए। फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी देने को तैयार है पीडीएम, बिलखुसूस पीएमएलएन? तो मरीम नवाज साहिबा को तो सूट करता है, क्योंकि उनका जो कज़न है यानी कि उनके चचा का बेटा हमजा शहबाज साहब तो एक दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बन गए
اور دوبارہ ان کو نہیں بنایا جائے گا، اور بلکہ اس وقت جب ان کو بنایا گیا تو آرمی چیف اس وقت کے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف صاحب سے کہا بھی تھا کہ آپ کو اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا. تو اب حمزہ شہباز کی تو وہ کہانی ہو گئی ختم، ایک طرف ہو گئی، سائڈ لائن ہو گئی. تو مریم نواز صاحبہ کے لیے ان کو نظر آ رہا ہے کہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ چچا ایک دفعہ وزیر اعظم بن گئے، ٹھیک ہے، ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ٹیگ لگ گیا کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم پاکستان. تو اگر اب وہ نااہل بھی ہو جاتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ کے لیے ون ون سچویشن ہے، اور وہ وزیر اعظم بننے کا جو خواب دیکھے بیٹھی ہیں، خواہش لیے بیٹھی ہیں، وہ ان کی خواہش پوری ہو سکتی ہے. اب اگر نااہل کر دیا جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو کورٹ سے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دیکھیے، کیا ان کے نااہل ہونے پہ حکومت، قومی اسمبلی ختم ہو جائے گی، ڈیزالو ہو جائے گی، فیڈرل گورنمنٹ ختم ہو جائے گی؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی تلی ہوئی ہے کہ جی ہم نے اپنی مدت مکمل کرنی ہے اور اکتوبر سے پہلے کوئی الیکشنز کا سوچے بھی نہیں، اور قومی اسمبلی اور باقی تمام صوبوں کے الیکشنز بھی اکٹھے ہی ہونے ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں. یہ ان کا ایک پوائنٹ ہے جس پر وہ اڑے ہوئے ہیں، اور اس پر انہوں نے اب اڑے بھی رہنا ہے. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جیسا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب نااہل ہوئے تھے تو راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، اور پھر اسی طرح سے جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تو ان کے نااہل ہونے پہ شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو اب اگر شہباز شریف صاحب نااہل ہو جاتے ہیں تو ان کی نااہلی کے بعد پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ زرداری صاحب کیا کریں گے کہ زرداری صاحب اپنی پارٹی سے کسی کو وزیر اعظم بنا دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنی پارٹی سے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو ہی دوبارہ وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کریں. یہ ہوگی جی سچویشن. جہاں تک بات ہے کہ جی نااہلی ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی تو کب ہوگی، اور اس کے بعد کا کیا سینیریو ہوگا. اب آگے بڑھ کے آپ کو خوشخبری سناتا ہوں. جو خوشخبری یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک علیحدہ گروپ ہے، ادھر سے کچھ ججز عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہیں، چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں، تو اس پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس پر یہ ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک تو پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو میں آئین کی گولڈن جوبلی تقریب میں گیا تھا، وہ میں نے اس سے پہلے جانے سے پہلے رجسٹرار سپریم کورٹ کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ کوئی وہاں پر سیاسی بات تو نہیں ہوگی، تو مجھے کہا گیا تھا کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. دوسری طرف ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جہاں مجھے بٹھایا گیا وہ نشست بھی مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن چونکہ میں سینئر موسٹ جج ہوں چیف جسٹس صاحب کے بعد آف دا سپریم کورٹ، تو مجھے احترام سے وہاں پہ فرنٹ رو میں بٹھا دیا گیا، اور ساتھ میں زرداری صاحب بھی تھے اور شہباز شریف صاحب بھی تھے. تو ان کا پریس ریلیز کے ذریعے انہوں نے واضح کیا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری وہاں پر کوئی تقریر پلان نہیں تھی، لیکن چونکہ وہاں پر سیاسی گفتگو ہوئی تو پھر کلیریفیکیشن کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں وہاں پر تقریر کروں. تو اس آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریب کے بعد جو قومی اسمبلی کے فلور پر ہوئی، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب باہر آئے تو ان کے باہر آنے پر سینیٹر شہادت آوان صاحب جو وکیل بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پیچھے پیچھے اور ان سے کہا کہ جی آئیے آ کے اسپیکر چیمبر میں بیٹھیے، کچھ وقت ہمارے ساتھ گزاریے، اور ماہ رمضان ہے تو انہوں نے خیر پھر بھی کہا کہ چائے وغیرہ پیجیے کہ تاکہ ہم آپ کو انٹرٹین کر سکیں. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں، میں سپریم کورٹ واپس جا رہا ہوں. بڑی کوشش کے باوجود بڑی کوشش کی شہادت آوان صاحب نے کہ وہ رک جائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی. اور پھر اس کے بعد شہادت آوان صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ کو ساتھ چلتے ہوئے چھوڑ کر آتا ہوں سپریم کورٹ کے دروازے تک. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ ایز اے سینیٹر میرے ساتھ چل رہے ہیں تو معذرت آپ ایسا نہ کیجیے، اگر آپ ایز اے لائر، کیونکہ وہ وکیل بھی ہیں، تو شہادت آوان صاحب سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ بطور وکیل میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ قابل قبول ہے، آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے کہا گیا. اچھا، اب خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور کافی حد تک معاملات طے پا چکے ہیں، یعنی کہ سیز فائر ہو چکا ہے. اور اس سیز فائر کے ہونے پر پی ڈی ایم کے لیے یقیناً پریشانی کا باعث ہے. پریشانی کا باعث کیوں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں. پریشانی کا باعث یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی جسٹس ریٹائرڈ مجھے بتایا شائق عثمانی صاحب نے کہ سپریم کورٹ میں یہ جو بل ہے، یہ اگر کوئی پٹیشن کے طور پہ لے کر جاتا ہے تو پٹیشن کے اوپر اس کو اڑایا جا سکتا ہے، اس کو فارغ کیا جا سکتا ہے اس بل کو. تو ایک پٹیشن سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے اور اسی بل کے خلاف وہ پٹیشن ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور عمر عطا بندیال صاحب کے درمیان جو کوئی فاصلے تھے وہ فاصلے اب کم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. تو ہوگا کیا کہ جب یہ پٹیشن سنی جائے گی تو سینئر موسٹ جج سنیں گے، عمر عطا بندیال صاحب سنیں گے، ساتھ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، اینڈ پھر اس کے بعد سینیورٹی کے حساب سے جسٹس طارق مسعود صاحب وہ اس پٹیشن کو سنیں گے اور اس کو وہاں پر اڑا دیا جائے گا. دوسری طرف جو ریفرنسز ہیں جوڈیشل کمیشن کے،
اس میں جب عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس ہوگا، اور یہ انڈیویجول انفرادی حیثیت میں گئے ہیں، عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے اس میں سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ آفٹر عمر عطا بندیال صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، وہ بیٹھیں گے. پھر اس کے بعد جسٹس طارق مسعود صاحب بیٹھیں گے. ایک چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے ہوں گے اور ایک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہوں گے. اور جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کا ووٹ بھی عمر عطا بندیال صاحب کے لیے ہے، اور جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کا منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جھکاؤ ہے اور وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، تو لہٰذا وہ ایک اپوزنگ ووٹ ہو سکتا ہے. لیکن وہاں پر یہ ریفرنس بھی ختم کر دیا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ جب یہ 13 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس اجلاس میں ہی ان تمام ریفرنسز کو، جس میں مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ہے، اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف ہے، ان تمام ریفرنسز کو اکٹھا کر کے ایک ہی مرتبہ میں اڑا دیا جائے گا، جس میں جو عمر عطا بندیال صاحب کا ریفرنس ہے اس میں وہ خود نہیں بیٹھیں گے، لیکن جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا ریفرنس ہے اس ریفرنس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب خود بیٹھیں گے، ساتھ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہوں گے اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہوں گے. تو وہ 3-1 سے فیصلہ آ کے وہ ریفرنس بھی اڑا دیا جائے گا. تو اب جب کہ ایک پیج پر سب آ رہے ہیں اور یہ جو اختلافات کریٹ کیے گئے تھے، یہ جو تقسیم کریٹ کی گئی تھی، یہ تقسیم اب ختم ہونے کو ہے، تو اس کے ختم ہونے کے بعد اگلا قدم کیا ہے کہ عمل درآمد ہوگا، اور عمل درآمد اس فیصلے پر ہوگا جو کہ 4 اپریل کا فیصلہ ہے. اس سے پہلے 1 مارچ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کا 3-2 کا، اور پھر اس کے بعد 4 اپریل کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کا. اس پر عمل درآمد ہوگا، اور پھر پی ڈی ایم کے لیے ایک طرح سے جو دوسروں کو بند گلی میں لا کر کھڑے کرتے رہے ہیں، پی ڈی ایم خود بند گلی میں ہوگی، اور بند گلی میں ہوتے ہوئے ان کے جو یہ خواہش ہے کہ اکتوبر میں جا کے انتخابات ہوں، اس سے ان کو بیک ٹریک کرنا پڑے گا. یا تو وہ مذاکرات کریں گے، بات کریں گے اور کوئی بیچ کا راستہ نکالیں گے کہ اگر 14 مئی کو نہیں تو چلیں جی جون میں پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں، یا ہر جولائی میں پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں، جس پر پی ٹی آئی کو منانا بہت مشکل ہوگا. پی ٹی آئی نہیں مانے گی اس بات پر. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں پر ان کو نظر آ رہا ہوگا تو پھر انہیں مئی میں ہی انتخابات کی طرف جانا پڑے گا. لیکن یہ چونکہ معاملہ اب توہین عدالت کی طرف جائے گا اور چیف ایگزیکٹو شہباز شریف صاحب کی توہین عدالت کا معاملہ ہوگا، تو لہٰذا اس نتیجے سے، اس وجہ سے یہ معاملہ 14 مئی کو تو انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ اس میں مزید تھوڑا سا وقت آگے جائے گا، اور یہ بات جا کر کہیں آپ سمجھیں کہ جون میں ہی پنجاب کے الیکشنز ہیں وہ ہو سکیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.